تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جب ہمارے مسلم بھائی اور ہماری مسلم بہنیں قرآن کریم کمپلیٹ کر لیتی ہیں تو ان کے ذہن میں اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب قرآن کریم کو کیسے بخشے، اور شاید اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر قرآن کریم کو بخشا نہ جائے گا تو قرآن کریم ہمارا پڑھا ہوا پینڈنگ میں چلا جائے گا، اس کا ابھی ثواب ہمیں نہیں ملے گا۔ دیکھیے، شریعت کے اندر قرآن کریم کو بخشنے کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو ان کی مرحومہ ماں کے لیے صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ علماء نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے، تو لہٰذا مرحوم اور میت کے لیے کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ اب رہا قرآن کریم کا مسئلہ، تو قرآن کریم بھی پڑھنا ایک نیک کام ہے اور نیک نیکی ہے، تو قرآن کریم کا ثواب بھی مردے کو بخشا جا سکتا ہے۔ اب لہٰذا لیکن اس کے لیے خاص طریقہ کوئی متعین کرنا یا کوئی خاص طریقہ اپنانا، ایسا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ جب آپ نے قرآن کریم پڑھ لیا تو آپ کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں محفوظ ہو گیا۔ اب اگر آپ کسی مرحوم کو پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ نیت کر لیں گے تو اس قرآن کریم کا ثواب آپ کے مرحوم کو بھی ٹرانسفر ہو جائے گا اور آپ کے نامہ اعمال میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ جب آپ مردے کو ثواب پہنچائیں گے تو وہ ثواب ڈیوائیڈ ہو کر کے پہنچے گا۔ بہرحال اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ثواب کو کم نہیں کریں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب آپ قرآن کریم پڑھ لیں تو دل میں نیت کر لیں، آپ کے مردے کو آپ کے نیت کے مطابق ثواب پہنچ جائے گا۔ اس کے لیے شریعت میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کلپ کو آگے بھی شیئر کیجیے، اور مزید ایسی اسلامک معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک معلومات کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بندہ تیرا، تو ہے مالک میرا، یا الہی تیرے